تو اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہو نا تو انسان ایک ایسا سوسائڈ بامبر بنتا ہے جو ایک دفعہ نہیں پھٹتا، وہ روزانہ پھٹتا ہے کسی نہ کسی کی لائف میں، اور کچھ نہیں تو اپنے لیے بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اگر ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں۔ ایموشنل نیڈس کیا ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس کو ذرا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب اپنی نیڈس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ میری نیڈس کیا ہیں، لائف میں میری بڑی نیڈس کیا ہیں، تو وہ روٹی، کھانا، مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے، چیزیں، مٹیریل، ان کو مٹیریلسٹک جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ لیکن ہماری لائف کی جو زیادہ بڑی نیڈز ہیں، اگر کسی بچے کو، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے، ساری زندگی اسے جوتا نہ ملے پہننے کے لیے، ٹھیک ہے، مارنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کو مطلب پڑ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے، لیکن اگر کسی بچے کو کبھی پاؤں میں جوتا نہیں ملا، ایک سینیریو ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اسے محبت نہیں ملی، تو جو نقصان محبت کی ایبسنس سے ہوگا وہ جوتے کی ایبسنس سے نہیں ہوگا، بلکہ جوتے کی ایبسنس سے بہت ممکن ہے کہ اس کی گراؤنڈنگ اچھی ہو، مٹی کے اوپر چلے گا، اس کو جو ہمارے جس طرح کے شوز ہیں وہ گراؤنڈنگ کو ہونے نہیں دیتے، تو ممکن ہے۔ میں یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایموشنل نیڈس کیا ہوتی ہیں۔ ہر بچے کی، بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت ملے، اور محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنل ہو، اس کو توجہ ملے اور توجہ بھرپور ہو۔ تو تین چیزیں میں نے بات ابھی کی، محبت ملے، محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے، اس کو اٹینشن ملے اور اٹینشن ہولسم ملے۔ اب وہ بچے جنہیں اگر ابو جان یا امی جان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر اتنی مشکل سے، اتنی دیر سے امی کو بلا رہے تھے، بڑی مشکل سے امی نے دیکھا اور امی نے ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو، اور اب امی یا ابا جو ہیں وہ اپنی ڈیوائس پہ لگے ہوئے ہیں، بولو نا میں سن تو رہی ہوں۔ تو ہم، اچھا بچہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارا چہرہ پکڑ کے نا وہ یوں کر کے موڑے گا کہ آپ ادھر تو دیکھیں، اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کیا ہے میں سن تو رہی، کان سے سن رہی ہوں نا۔ تو لیکن یہ کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اٹینشن جب اسے ملے تو اسے ہولسم اور پوری اٹینشن ملے، مطلب اس اٹینشن کو وہ ایکسپیرینس کرے۔ مطلب جب آپ اس کو توجہ دیں تو آپ کا پوسچر، آپ کی فیشل ایکسپریشن، آپ اس کو آئی کانٹیکٹ دیں، اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ اس کو قریب بلا لیں، اور آپ اس کو، جب آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو آپ اسے فل اٹینشن دے رہے ہوں۔ تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو، بیویوں کو فل اٹینشن نہیں ملتی، ان کو شوہر کو فل اٹینشن نہیں ملتی۔ یہ جو میں تین لفظ کہہ رہا ہوں، رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے، لو کنوینئنٹلی ملے، آسانی سے ملے، اور اٹینشن فلی ملے، تو یہ جو فل اٹینشن ہے یہ نہیں ملتی۔ تو پھر یہ اسی تو بچے طرح ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے ذکر کیا نا، منہ پکڑ کے جو کر رہے تھے، بچہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے فل اٹینشن دے دیں۔ سلمان بھی ایک چیلنج پیرنٹس ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم آفس جاتے تھے نا، تو آفس جانے کے بعد جب گھر آتے تھے تو وہ کوالٹی ٹائم ہوتا تھا۔ اب تو ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، سارا دن ہی گھر میں ہے، اور بچے کین ایزیلی ایکسیس اس بیکاز ہم یا تو دروازہ بند نہیں کر رہے یا جو بھی ایکسپریسی ہے۔ تو اب جو ہے وہ جو ان کا شام والا ٹائم ہے وہ تو ان کو مل جاتا ہے فار ایگزامپل، لیکن سارا دن اگر وہ اٹینشن چاہیں، اینڈ ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ود دا فادر اور دا مدر، رائٹ؟ تو کیا اس میں پھر میں یعنی کیا کیا جائے کہ، اور وہ ڈسٹریکشن کبھی کبھی انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کام ایسے کرنا ہے جس میں آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ، تو اس میں یا تو پھر وہ اپنا الگ سیٹ اپ کر لے اور پھر جب آئے تو فل اٹینشن دے، تو اس میں کیسے اس کا سولوشن کیسے ہوگا؟ ہاں بہت اچھا، یہ بھی بھائی قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، جی ہم نے کیا ہوا ہے اقیم الجاب، اقیم المعاش، اقیم السوق، ابھی تو یہ ہوا ہوا، مطلب ہم جاب سے نکلتے ہیں لیکن جاب ہمارے اندر سے نہیں نکلتی، ہم بازار سے گھر آ جاتے ہیں لیکن بازار ہمارے اندر سے نہیں نکلتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہم جب آفس کا ٹائم ختم ہو تو بس پھر وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، یا جو فیملی اصل میں لینتھ آف یا ڈیوریشن آف فیملی ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کوالٹی آف فیملی ٹائم میٹر کرتا ہے۔ اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں
تو اس ٹائم پر آپ ڈیوائسز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, بلکہ چھوڑ ہی دیجئے, اب آپ فیملی میں آ گئے ہیں, ذرا اب فیملی کو ٹائم چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف جس طرح کا ٹائم مطلب پارشیلی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, فلی متوجہ نہیں ہوتے. ہاتھ میں ڈیوائس ہے, کچھ اور دیکھ رہے ہیں, کچھ اور سن رہے ہیں, کہیں اور ذہن آکیوپائیڈ ہے, اور وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کہاں ہیں, میں یہ دوسری دفعہ آپ کو بول رہی ہوں, آپ نے ابھی تو آپ نے پوچھا تھا, ابھی تو بتایا تھا, اور آپ پھر بھول گئے. تو وہ جیسے ایک دوسرے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ دیئر, آپ فزیکلی موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ آپ ایبسنٹ ہیں, آپ کا ذہن اور آکیوپائیڈ. یہ گھر کا مسئلہ ہے آئی تھنک, گھر کا مسئلہ آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا, فونس کے بعد اور سپر بزی لائفس کے بعد, اینڈ دا نیڈ اینڈ دا کریونگس ٹو ارن مور اینڈ مور اینڈ مور, یہ آئی تھنک یہ ہر بندہ ہی شاید اس سے ریلیٹ کر پائے گا. اچھا, اس میں نا میں آپ سے ایک چیز پوچھ چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ٹراماز, جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو یا جتنے بھی ایشوز دیکھتے ہیں, اس کی بگننگ بچپن سے ہی سمہاؤ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ سیکیور اٹیچمنٹس نہیں ملی, وہ کانفیڈنٹ ریلیشن شپس نہیں ملے اس کو بچپن میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تو ہاں بھائی ہم کسی سے اٹیچ نہیں ہو پاتے, یعنی ہم اپنے آپ کو کسی سے ایموشنلی کسی کے اندر انویسٹ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہمیں ایسی ہماری پرورش ہوئی ہے کہ ہم کسی سے محبت اس لیول کی نہیں کر پاتے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے وہ جو جس کے لیے یعنی فوج اپنی نیند قربان کر دے, یا اپنا جاب قربان کر دے, یا اپنا کچھ جو اس کی آسائشیں قربان کر دے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ انسیکیورٹی ہے, انسان اندر سے انسیکیور ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس نے افیکشن کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت یعنی ایک خوبصورت محبت کے اظہار کا خوبصورت مظاہرہ اس نے نہیں دیکھا جو بہت ڈیسنٹ ہو, بہت خوبصورت ہو. یعنی اپنی اماں ابا کے درمیان اس نے یعنی وہ بچے جس نے نہیں سنے اپنی اماں ابا سے کہ ابا اماں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے بہت خوبصورت لفظوں میں, اور اماں ابا کے اظہار کا بہت اچھے لفظوں میں جواب دے رہی تھیں, یا وہ کمپلیمنٹ دے رہے تھے, یا وہ دعا دے رہے تھے, یا وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم بہت اچھی ہو, یا آپ بہت اچھے ہیں, یا آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ آسانی ہے, یا وہ ایک دوسرے کا شکریہ کر رہے تھے, یا وہ ایک دوسرے سے, یا کھانے کا ٹائم تھا اور ابا نے کہا کہ نہیں جب تمہاری اماں آئیں گی تو ان کے ساتھ ہم شروع کریں گے, میں ان کے بغیر نہیں کھانا چاہتا. تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے ریگارڈ ان کے دل میں ہوتا ہے, یہ اپنی محبت کا بہت اچھے جملوں میں اظہار کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. تو یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, جب جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹفلی, اگر ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو اتنی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بچے نے دیکھا. تو اگر کسی بچے نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے, تو وہ محبت تو نیچرل ہے, اس کے اندر موجود ہے, لیکن کلچرلی اپروپریٹ مینر میں, ایک ڈیسنٹ مینر میں محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. کسی بچے نے سنا ہی نہیں ہے آئی لو یو کیسے کہتے ہیں. مطلب فلمی سیٹنگ کے علاوہ آئی لو یو کا جملہ ہمارے معاشرے کے بچوں کو سننے کا موقع نہیں ملا. مطلب وہ ایک آئی لو یو ایک بہت مقدس جملہ ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے, وہ اظہار فرماتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی بات صحابہ ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو یہ جملہ بہت مقدس جملہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ مجھے اچھے لگتے ہیں, میرا دل آپ کے لیے یہ والی فیلنگز رکھتا ہے. لیکن اگر کسی بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے اور اس طرح کی مظاہرہ, تو ایک وجہ ہے کہ اس کو محبت نہیں ملی ہو, اس سے محبت کا اظہار نہ کیا گیا ہو. ایک وجہ یہ ہے کہ اندر ایک انسیکیورٹی ہے, اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ لائف میں جب چیزوں کی محبت بڑھ جاتی ہے, اصول یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں تو انسانوں کی جگہ کم ہونے لگتی ہے. اگر چیزوں کی محبت بڑھے گی, مال کی محبت بڑھے گی, تو قربانی کا جذبہ, انسان کی اس کی مہمان نوازی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. بالکل. اس کی دوستی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی
اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. یعنی وہ دوست جس کو بہت زیادہ اپنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے, اپنی گاڑی کی بہت فکر کرتا ہے, وہ اپنے دوستوں کو گاڑی میں آسانی سے نہیں بٹھاتا. وہ کہے گا نہیں میری گاڑی خراب ہو جائے گی. بھائی ہم ایسے پیرنٹس کو جانتے ہیں, وہ اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں, تم نے گاڑی خراب کر دی. وہ گاڑی میں کچھ چیز گر گئی, کوئی بچے بیٹھے ہیں تو انہیں بہت فکر ہوتی ہے گاڑی گندی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے ایک حد تک ہونی چاہیے, لیکن آپ کا بچہ اتنا انکمفرٹیبل ہے آپ کی گاڑی میں کہ اب اسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک کیج میں ہے, اور وہ کیج بہت نیٹ اینڈ کلین اور بہت ایکسپینسو اور برانڈڈ کیج ہے جو کہ ایک لوکوموٹ کرتی ہے, اور آپ اس کے اندر مطلب بچہ بند محسوس کرتا ہے, اور جس کی ویلیو آپ کے والد کے لیے مجھ سے بھی زیادہ ہے. مجھ سے بھی زیادہ. میں اہم نہیں ہوں, میری چیز اہم ہے. ہاں سلمان بھائی, یہ جو آپ نے بتایا اس کی وجہ ہے کہ ہسبینڈ